سارا یہ جو شعر میں نے آپ کو پڑھا نا، وہ زنجیر ہلاتے. آؤ آپ کو دو تین باتیں جنت کی سناؤں اور پھر اس کے ساتھ ہی ذکر ملاتا ہوں آج کی رات کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے. جن کے چھپر تک نہ ان کے موتی محل سجواتے یہ ہیں، اور جن کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے جنت میں موتیوں کے ان کے محل بنواتے ہیں. اور غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال نہ ہو، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو. اور جس کے پاس سرکار کی محبت ہے اس جیسا تو امیر کوئی نہیں ہے. اس جیسا شکر کیا کرو، یا اللہ تو نے اپنے حبیب کی محبت دی ہے، اس کو قائم رکھنا. سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے. آ کر جنت کی باتیں بتائیں تاکہ ہمیں شوق ہو. ہمیں شاعر کہتا ہے جنت تو ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. یہ شاعر نے لکھا، میں اسے کہتا ہوں مدینہ تو ہوگا ہی جنت میں. مدینہ کہاں ہوگا؟ یہ سارا مدینہ جہاں آقا ہوں گے وہی جنت ہوگی نا. اب آقا جہاں ہے مدینہ وہ جنت ہے، اور آقا جنت میں جائیں گے تو یہ سارا مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جنت کی کبھی تحقیر نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے مدینہ چاہیے. کیا مطلب؟ جہاں آقا ہیں وہی مدینہ ہے، وہی جنت ہے. حضور سے صحابہ جنت مانگتے تھے. جنت کی نعمتوں کی حضور نے کچھ باتیں بتائیں تاکہ ہمیں شوق ہو کہ وہاں آقا کے پاس ہم بھی جا سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، وہ جنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گروہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے 14ویں رات کے چاند کی شکل پر ہوں گے. جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے. آپ کو عادت ہے نا جس سے دوستی محبت پیار ہو جائے اس کو کہتے ہیں اس کا چہرہ چاند کی طرح ہے. ابھی تو آپ کہتے ہیں نا، اس وقت واقعی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. سنے حضور نے فرمایا پھر ان کے بعد جو ان سے مرتبہ ان کے روشن ستارے کے مثل ہوں گے. سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، نہ ان میں کوئی لڑائی، نہ کسی کے لیے میل، نہ حسد، نہ دشمنی، کیونکہ ہر شخص کے پاس حور عین بڑی بڑی آنکھوں والی گوری صاف رنگ کی، وہاں کالیاں نہیں ہوں گی، گوریاں ہوں گی ساری. آپ کو اگر یہ مسئلہ ہے سارے ہی گورے ہوں گے وہاں پہ، سب کے رنگ صاف. تو وہ بیویاں ہوں گی، ان کی پنڈلیاں ٹرانسپیرنٹ. ابھی جو عورتوں کو ننگا دیکھتے ہیں نا، ننگا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ننگی نظر آئیں، کم کپڑے پہنے، بازو ننگے ہوں، ٹانگیں ننگی ہوں، ان کو جنت میں کچھ نہیں دیکھنے کو ملے گا. سن رہے ہو؟ اپنی عورتوں بچوں کو پردے میں پردہ سکھاؤ، پردے حیا سکھاؤ. یہ جو بغیر بازو کے کپڑے پہننا یا ایسے کپڑے پہننا کہ جسم نظر آئے، ایسی عورتیں نہیں ہیں بلکہ شیطان ہیں. اسی لیے ان کو شیطان کی رسیاں، اس طرح شیطان دوسروں کو گناہ کی طرف لاتا ہے. وہ خود بھی برباد ہوتی ہیں، جو ان کے پیچھے لگتے ہیں برباد ہوتے ہیں. حیا والی عورت چاہیے. فرمایا وہ حوریں ہوں گی ٹرانسپیرنٹ، ان کے گوشت اندر سے بوجہ غایت حسن کے نظر، ان کی آوازیں اتنی اچھی ہوں گی لوگ سنتے رہیں گے، مست ہوں گے، وہ ان کی خدمت گزار ہوں گے. ابھی تو کوئی پسند آ جائے اس کے پیچھے کتنا مال تباہ کرتے ہو، کتنا وقت تباہ کرتے ہو، پیچھے لگے رہتے ہو، نہ سوتے ہو نہ کچھ کرتے ہو، تباہ ہو جاتے ہو. پھر وہ ہاتھ نہیں آتی، پہلے کہتے ہو مرتا ہوں تجھ پہ، وہ نہیں آتی تو کہتی تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح. مرتا ورتا کوئی نہیں ہے. بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے. اور ہوش میں آؤ، بے حیائی سے بچو. وہ ٹی وی ڈرامے یا وہ فلمیں یا وہ کارٹون یا وہ فوٹو دیکھ کے جن کے پیچھے لگ جاتے ہو، خود بھی تباہ ہوتے ہو، دوسروں کو بھی تباہ کرتے ہو. جنت میں جانا ہے تو وہاں کے مزے لو، یہ 2 دن کے مزے کے پیچھے نہ جاؤ. حضرت جابر سے روایت
حضور نے فرمایا ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ تمہارے لیے یہ قرار پا چکا جنتیوں، نہ کبھی بیمار ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، تندرست رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، سب ہمیشہ آرام، کبھی تکلیف۔ یہاں بڑی فکر ہوتی ہے، پہلے تو جوانی لگا دیتے نا، محنت کر کے پیسے کماؤں، مال بن جائے تاکہ جناب مزے سے کھاؤں گا، لگ جاتے اوور ٹائم، 12 گھنٹے کی بجائے 18 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہفتہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، مال سے چلی جاتی ہے، جوانی، محنت، ساری توانائی، پھر وہی پیسہ لگا کے کہتے ہیں ڈاکٹروں سے ایسی گولی دو میں پھر جوان ہو جاؤں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کیونکہ لالچ کا پھر انجام ایسا ہی ہوتا ہے نا، پہلے آپ نے وہی اپنی تندرستی لگا کے محنت کی، اب وہ پیسے لگا کے تندرستی واپس لینا چاہتے ہیں، اور جنتی جنت میں کبھی بیمار، اونچی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو اللہ تعالیٰ پکارے گا، اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے مولا ہم حاضر ہیں اور خدمت گزار، ہم سب کی خیر آپ کے ہاتھوں میں ہے، حکم۔ فرمایا تم راضی بھی ہو گئے؟ اگر آپ راضی کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کو ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں جو آج تک ہم نے دیکھی سنی نہیں، اتنی نعمتیں، پھر کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ اس سے افضل کیا چیز ہوگی؟ فرمایا میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ جنتی جنت میں رب کو دیکھیں گے، جیسے 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں شبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی رب کا دیدار کریں گے۔ فرمایا جنت کی عمارت کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس کا مشک خالص، کنکریاں اس کی موتی اور یاقوت ہے، اور مٹی اس کی زعفران ہے۔ شوق ہے جنت میں جانے کا؟ اونچی اونچی ہے تو پھر ٹکٹ لینی پڑے گی جنت کی۔ کیا لینی پڑے گی؟ ٹکٹ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ نماز پڑھو، نیکی کرو، ظلم، بے حیائی، قتل و غارت، بتہ خوری، رشوت، یہ ساری برائیاں چھوڑ دو، تم ان کے ہو جاؤ، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ کیا بھاؤ آج کل؟ 56,000 تولہ لوٹ رہے ہیں، اتنے کا ہے نہیں، بڑھا دی قیمت اپنوں نے کمائی کے لیے، 56,000 تولے کا۔ تو اگر درخت بنانا پڑ جائے اور اس میں کو 4-5 من اگر آپ کو لگانا پڑے تو کتنے کا بیٹھے گا؟ وہاں جنت میں آپ کو مفت ملے گا۔ وہاں، یہاں اگر سونے چاندی کے برتنوں میں کھاؤ گے تو وہاں نصیب نہیں ہوگی۔ سرخ یاقوت کے گھوڑے، یہ والے گھوڑے نہیں جو کوئی لید وغیرہ کریں گے، وہاں آپ کے لیے بہترین۔ فرمایا ادنا جنتی، جو ادنا جنتی ہوگا اس کے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ کتنے خادم؟ اونچی۔ یہاں 4 ہو جائیں تو آپ کو بھاری لگتے ہیں کہ اس کو کیا کام دوں، اس کو کیا کام دوں، کام سے فارغ ہو گیا۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کو شوق تھا جن پکڑنے کا، بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے نا، حضرت جی بس مجھے شوق ہے جن قابو آ جائے۔ انہوں نے کہا اللہ والے تھے کہ جنوں کا شوق اچھا، وہ آگ سے بنے ہیں، تنگ کرتے ہیں، نہیں جی بس میرا شوق ہے جن قابو آ جائے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جن قابو آ جائے تو دولت لا دے گا، اگر ایسا ہوتا تو سارے اسی کام پہ لگے ہوتے۔ جن ایسا کرتے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے کہوں وہ بٹن بند کر دے تو وہ اٹھ کے نہیں کرے گا، یہیں سے ہاتھ بڑھا کے کر دے گا، اتنا کر دے گا، بھاری چیز اٹھا لے گا آپ کی۔ اس سے زیادہ نہ سمجھنا کہ آپ کو بینک لوٹ کے لا دے گا، ایسے کام نہیں کرتے ہیں وہ۔ وہ بندہ تھا، اس کو کہنے لگا جی میں بس کچھ نہیں، اس سے کوئی کام نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں کام نہیں لے گا تو وہ تنگ کرے گا، اس کو تو کام پہ لگائے رکھنا ہوگا، کام نہیں ہوگا تو وہ تجھ کو تنگ کرے گا، تو اس کا شوق نہیں کر۔ کہنے لگا نہیں جی بس میں کام پہ لگائے رکھوں گا، بس بہت زیادہ ضد کی، اللہ والوں نے ایک جن دے دیا، لے اس کو کام میں لگائے رکھنا ورنہ یہ تنگ کرے گا۔ اب وہ جتنے کام اس کو بتاتا جا رہا ہے، وہ 2 گھنٹے کا کام 15 منٹ میں کر لے،
دوسرے 2 گھنٹے میں کریں وہ 10 منٹ میں کر لے, کام ختم. جو دوسرا بتائے, تیسرا 2 دن ہو گئے کام ختم ہو گئے, وہ تنگ کرنے لگ گیا. کو ہفتہ برداشت کیا, 10 دن وہ تنگ کرے, کام نہیں ہے. آگے حضرت جی وہ تو بہت تنگ کر رہا. فرمایا تجھے پہلے ہی کہا تھا وہ تنگ کرے گا. کہنے لگا جی کوئی ایسی بات بتاؤ. ان کا بھائی ایک بات بتا دیتا ہوں, جا اس کو کہہ کتے کی دم سیدھی کرے. کتے کی دم ہوگی سیدھی, نہ سیدھی ہوگی نہ وہ فارغ ہو. ادھر سیدھی کرے گا وہ, پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی لگا رہے گا. یہ خیر آپ کی تفریح کے لیے میں نے سنا دیا. بتا رہا ہوں آپ کو, یہاں جو فضول وقت ضائع کرنے برائی والے تاکہ وہ بچیں, 80,000 خادم, 72 بیویاں ہوں گی, ایک قبہ موتی کا, زبرجد اور یاقوت کا اتنا بڑا کھڑا جائے گا کہ میلوں تک اس کا وہ محل ہوگا. ایک آدمی کا محل میلوں میں پھیلا ہوگا. فرمایا ان کے سروں پر تاج ہوں گے, اور موتی مشرق و مغرب, اگر وہ موتی دنیا میں آ جائے, مغرب میں رکھا جائے, مشرق کو روشن کر دے. فرمایا جنت کی حور اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اتنا اس کی روشنی ہو کہ ساری دنیا دیکھ لے. صرف ظاہر ہو جائے, جھلک دکھا دے نا, تو اتنی اس کی روشنی. وہ جنت سن رہے ہیں آپ. جنت میں دریا کے پانی ہوں گے, ایک پانی کا, شہد کا, دودھ کا, شراب کا. شراب سے مراد وہ گندی شراب نہیں, یہ شراب طہورہ یعنی بہترین قسم کا شربت ہوگا, اتنا لذیذ کہ آپ پیتے جائیں گے. وہاں پیشاب پخانہ نہیں ہوگا. سن لو, آپ کا پسینہ نکلے گا وہ بھی عطر جیسا ہوگا. کھاتے جائیں. اب مثلا ایک سیب آپ نے لیا, کھانا شروع کیا, جتنا آپ کھاتے جائیں گے وہ اتنا ہی اور بڑھتا جائے گا. آپ ایک سیب بھی ختم کر پائیں گے, جتنا کھائیں گے وہ اتنا ہی اور بڑھتا جائے گا, اور بڑھتا جائے گا. یہ جنت کی نعمتوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ملیں گی کب؟ جب ہم جنت کی ٹکٹ لیں گے. سمجھے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں ہم, سارے ہی سوچتے ہیں, تو ہمیں چابیاں لینی پڑیں گی, پھر جنت میں جا سکیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت میں جائیں گے. اللہ فرمائے گا تم کچھ اور زیادہ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا, ہم کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تمہیں میری رضا ہی رضا ملے گی, تم اسی خوشی میں رہو گے. یعنی وہاں ناراضی کا کوئی سوال نہیں ہوگا. اور ہوگا کیا؟ حوروں سے, غلمان سے نبی کی نعتیں سنیں گے, اللہ کی حمد سنیں گے. وہاں اور کچھ نہیں پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ اللہ کی تعریف اور نبی کی اونچی. وہ جنت اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بہترین بنائی ہے, اس جنت کے لیے آج کی رات ہمیں محنت کرنی ہے. کرنی کہہ دو رضا سے خوش ہو مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, سیدھی راہ. اب میں نے آج کی رات کے حوالے سے